ذرا مسائل سیکھیں نا پہلے۔ بغیر علم کے آپ اگر یہ سوچیں گے کہ میں شاید متقی ہو چکا ہوں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں جو روحانی فیلڈ کے اندر ہوتا ہے نا، اگر آپ ہوتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا بعض اوقات انسان پوری زندگی شیطان کی بات مانتا رہتا ہے اور خود سمجھتا ہے میں صاحب تقوی ہوں، اور شیطان ایسا کھیل رہا ہوتا ہے، اس کی جہالت سے کچھ انتہا نہیں۔ اس لیے مطلب کسی چیز کو یہ سوچ کر کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے یار تقوی یہ ہے کہ اس کو اختیار نہ کروں، اس کو کر لوں، ایسا نہ کریں۔ آپ کو علم ہے، آپ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، کسی مستند عالم دین مفتی صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو صحیح ہے۔ لیکن آپ اپنے ذہن سے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے؟ اس میں ٹھوکر کھانے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے علم سیکھنا چاہیے، اور ایسا نہ کریں کہ اپنی رائے سے کسی بھی چیز کو جائز کسی کو ناجائز کر دیں۔ یہ آج کل بڑی بیماریاں ہیں ہمارے یہاں۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دیکھ لیں معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وضاحت آئی، تفسیر کر دی گئی کہ سوچ تو بہت اچھی تھی لیکن یہاں مناسب نہیں تھی، بلکہ اللہ نے اجازت دی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صاحب علم لوگ تھے، پھر بھی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آیت نازل کر کے سمجھا دیا کہ اس جگہ اظہار تقوی مناسب نہیں، یہاں پہ وسعت چاہیے، اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے۔ تو پھر عام آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ناراض ہوئے بغیر ہم جب بھی ایسی کوئی بات کہتے ہیں، کوئی اپنی علمیت جھاڑنا مقصود نہیں ہوتا، آپ کو حقیر سمجھنا مقصود نہیں ہوتا، لیکن میں اسی معاشرے میں رہنے والا فرد ہوں اور میں عوامی آدمی ہوں، ہر وقت عوام میں گھرا رہتا ہوں، چاہے وہ ڈائریکٹ عوامی رابطہ ہو، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے، میل کے تھرو، یا ویسے پروگرامز وغیرہ کے ذریعے۔ تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، ان کی علمی سطح کیا ہے، وہ اگر کسی چیز کو برا سمجھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بری نہیں ہوتی ہے۔ اتنے مجھ سے کویسچن ہوتے ہیں کہ جی ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ گناہ تھا۔ میں کہتا ہوں گناہ تو تھا ہی نہیں، تو مستحب ہے، بلکہ کرو گے تو ثواب ملے گا۔ ہیں پھر حیران ہوتے ہیں، اچھا ہم نے تو یہ سوچا تھا۔ تو بھائی آپ کی سوچ سے سب کام کوئی چل سکتا ہے۔ اچھا سوچ دین کے معاملے میں کار فرما ہوتی ہے۔ کوئی کیس لڑنا ہو تو یہ نہیں ہے کہ جا کے آپ کورٹ میں چلے جائیں، سارے کالے کوٹ والے ہیں، کون سا اچھا ہوگا، یہ والا ہوگا، میرا ذہن یہ کہتا ہے اس وکیل کو لے لو۔ نو، پہلے پوچھیں گے کون وکیل اچھا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، سول نیچر کا کیس ہے تو علیحدہ، کرمنل کیس ہے تو علیحدہ وکیل، پھر اس کا ایکسپیرینس، پھر اس کی فیس وغیرہ، یہ وہ اتنی معلومات۔ ایسے ہی اگر ہاسپٹل میں چلے جائیں، سارے سفید کوٹ والے، بہت سارے ڈاکٹر ہیں، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس سے کرواؤں گا علاج۔ کبھی کیا ہے آپ نے؟ نہیں۔ پہلے آپ پوچھیں گے کون اچھا ہے، کون ماہر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ہڈی کا پرابلم ہو اور آپ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں کہ یہ مجھے اچھا لگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہر معاملے میں پوچھیں گے ضرور، لیکن جب دینی معاملہ ہوگا ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو یہ مت صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور خصوصاً بڑی معذرت کے ساتھ میں بار بار یہ معذرت اس لیے کر لیتا ہوں، جو باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں نا، ہر ایک ایسا نہیں ہے، ہر ایک ایسا نہیں ہے، یہ بھی وضاحت میں کر دیتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے ہیں، وہاں جا کر پتہ نہیں کیا غرور، ایک کیا تکبر سا دل میں آ جاتا ہے کہ وہ دینی معاملات میں بھی اپنی رائے کو بڑے مستحکم سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں بھی، چونکہ امریکہ میں آ گئے ہیں، یو کے میں ہیں، جرمنی میں، اٹلی میں، فرانس میں، اسپین میں ہیں، تو ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ ہم دین کے معاملے میں بول سکیں، اور سامنے والے اگر مسجد کے امام صاحب صحیح بات بھی کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کے رد کا حق حاصل ہے۔ بھائی جان، فریڈم آف اسپیچ آپ کو عام چیزوں کے اندر حاصل ہو سکتی ہے، دین کے معاملے میں نہیں۔ میں آج ہی ایک مطلب خبریں سن رہا تھا، تو کوئی کیس تھا، اس میں دو جانب کے جو وکلاء تھے آپس میں لڑ پڑے اور آواز اونچی ہو گئی، تو معزز جج صاحب نے ان کو ڈانٹا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کورٹ کا احترام کیا ہے، اس میں آواز بلند نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں بات کہ ایک کورٹ ہے جس کو عدالت کہا جاتا ہے، وہاں ایک فاضل جج بیٹھے ہوئے ہیں، اس ماحول کا ایک تقاضا ہے کہ آپ وہاں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، اگر آپ چیخیں گے چلائیں گے جج آپ کو سزا آپ پہ جاری کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر تو منع بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل منہ میں چسنی ڈال کے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نو۔ سب سے بڑی جو کورٹ ہے نا وہ اللہ کی کورٹ ہے، سپریم کورٹ وہ ہے، اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا، اس کے رسول کا فیصلہ سب سے بڑا، ان کے بیان کردہ قوانین، ان کے ضوابط، ان کے لاز، وہ سب سے زیادہ اپنائے جانے کے لائق ہیں۔ انہیں نظر انداز کر کے آپ کہیں کہ نہیں میں تو اپنی عقل استعمال کروں گا، تو پھر خدا را ایک دفعہ ایسا ضرور کیجیے گا، کورٹ میں جا کے چیخ ماریے گا زوردار، اور جب جج آپ کو منع کرے تو کہیے گا بھائی فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے، میری مرضی میں چاہے چیخوں چلاؤں،
ٹیبل پہ کھڑا ہو جاؤں، کرسی پہ کھڑا ہو جاؤں، سر کے بل کھڑا ہو جاؤں، میری مرضی، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ کہہ کر دیکھیں، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے خود درجہ بندی کر دی ہے۔ دین کے بارے میں کچھ بھی کہو، دینداروں کو کچھ بھی کہو، دین کے معاملے میں کوئی بھی رائے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہاں ذرا تھوڑا خیال کرنا پڑے گا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مذہب کو فوقیت دیجیے۔ جیسے میڈیکل لائن میں ایک ڈاکٹر کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہے، ایک اگر آپ اسکول کالج جا رہے ہیں ایک پروفیسر کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہے، اگر آپ گاڑی ٹھیک کرانے جاتے ہیں تو مکینک کی رائے آپ کی رائے سے بہتر ہوگی، آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو وکیل کی رائے آپ کی رائے سے بہتر ہوگی۔ ایسی خدا را دین کے معاملے میں جو دین کے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کی رائے آپ کی رائے سے بہتر ہوگی۔ وہاں پہ یہ مت سمجھیے کہ ان کو ہم ڈانٹ بھی سکتے ہیں، ہم ان کی رائے کا خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں کہیں دوسرے شعبوں میں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ دین کے معاملے میں کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے، کیونکہ اگر سامنے والا حق بات کہہ رہا ہے قرآن کے مطابق، اس کی نص قطعی کے مطابق، اور آپ کہیں میرا ذہن نہیں قبول کر رہا ہے اس کو، تو قرآن کا انکار کر دیا آپ نے، اس شخص کی رائے نہیں ہے، یہ تو قرآن کا انکار کر دیا، آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ میں باہر کے رہنے کا تکبر پیدا نہ ہو جو آپ کو حق قبول کرنے سے روک دے۔ اگر ایسا ہوا کسی کا کوئی نقصان نہیں، آپ نے بھی اسی قبر میں جانا ہے جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا سری لنکا کا آدمی جائے گا، اور میدان محشر میں بار بار مزاحاً ویسے میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بروز قیامت یہ امریکنز کی لائن ہے، یہ یو کے والوں کی ہے، یہ اٹلی والوں کی، یہ جرمنی والوں کی، اور ادھر سارے مظلوم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکن کھڑے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے اعلان ہو پہلے امریکہ والا جنت میں جائے گا، بھائی یو کے والے جائیں گے، اٹلی والے جائیں گے کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، تم سب یہاں رہو۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے، چاہے وہ یو کے میں رہتا ہے وہ پہلے جائے گا، اگر پاکستان میں رہتا ہے تو وہ پہلے جائے گا، وہ اسی کے حساب سے درجات حاصل کرے گا۔ آخرت کو اپنے پیش نظر ضرور رکھا جائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ یعنی باب حدیث اب تو بھی آگے آئے گی، مراد یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لا کر گویا کہ اس کو عنوان قائم کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بعض چیزیں قرآن اور حدیث میں بالکل واضح طور پہ حرام کر دی گئیں، کہہ دی گئیں، جیسے سور حرام، شراب حرام ہے، بعض حلال کر دی گئیں جن کی حرمت نازل نہیں وہ حلال ہیں، اور بعض ان کے درمیان مشتبہ ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں صریح کوئی حکم نظر نہیں آتا اب یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس میں ضابطہ تو یہ ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہا مانو کہ جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ علماء اور مفتیان کرام، مجتہدین شامل ہیں، عوام کو ان سے پوچھنے کا حکم ہے، ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو قرآن کھول لو، نہیں جانتے تو حدیث پڑھ لو، اس کی شرح پڑھ لو، نہیں جانتے تو گوگل پر بیٹھ جاؤ اور خود سرچ کرنا شروع کر دو اور اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ کر کے نتیجہ نکال کر اس پر عمل کر لو۔ نہیں، اہل علم سے پوچھو، علماء سے جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں ان سے پوچھو۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال واضح اسے اختیار کر لیں، حرام واضح اس کو چھوڑنا لازم، مشتبہ امور میں ہمیں جانا ہوگا علماء کے پاس۔ تو لہٰذا جو مشتبہ امور میں از خود قدم اٹھائے گا لازم بات ہے ٹھوکر کھائے گا۔ بھی میں نے پیچھے آپ کو عرض کیا کہ جب علم نہ ہو تو انسان خطائیں بہت زیادہ کرتا ہے۔ اب یہ بات تو میں نے کہی تھی نا، اب دیکھیں ہمارے نبی اسی بات کو ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھیں۔ 2051 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، پس جس نے اس چیز کو ترک کر دیا جس میں گناہ کا شبہ ہو، تو جس میں گناہ ظاہر ہو وہ اس کو زیادہ ترک کرنے والا ہوگا۔ یعنی گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو مشتبہ چیز جس میں ذہن میں کھٹک رہی ہے کہ یہ گناہ ہے وہ بچ رہا ہے، تو جو سری گناہ ہوگا اس سے تو بدرجہ اولیٰ بچے گا۔ تو یہ مدح میں سرکار نے بیان فرمایا، اور فرمایا جس نے اس چیز پر جرأت کی جس میں گناہ کا شک ہو تو ان قریب وہ اس چیز میں واقع ہو جائے گا جس میں گناہ واضح طور پہ ظاہر ہو۔
یعنی جو احتیاط نہیں کرے گا کہ یار چلو یہ تو کوئی واضح حکم تو نہیں ہے، پڑ گیا اس میں تو آہستہ 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 حرام میں جا پڑے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اور تمام ممنوعہ کام اللہ تعالیٰ کی خاص چراگاہ ہے، اور جو بھی چراگاہ کی گرد چرے گا تو اس کا اس چراگاہ میں چلے جانے کا خطرہ ہے۔ تو ایک بہترین حصی مثال سے سرکار نے سمجھایا، بعض اوقات بعض چراگاہیں جو تھیں ان کے گرد باڑ لگی ہوتی تھی، جیسے بادشاہ کی چراگاہ ہے تو اس میں عام آدمی اپنا جانور نہیں چرا سکتا تھا، تو اگر وہ کوئی جانور چھوڑ دیتا تو گمان تھا آہستہ چل کر اسی چراگاہ میں چلا جائے تو بادشاہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے یہاں ہے کہ جو ممنوع مشتبہ امور میں پڑے گا تو گویا کہ اس چراگاہ میں داخل ہوا، آہستہ آہستہ ویسے ہی کر بیٹھے گا۔ تو سرکار نے سمجھایا، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔